السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت واللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت واللہ، العزیز المتعزز بالعزت واللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ایمان کامل کی 4 علامتیں اور ہمارا ایمان مکمل ہونا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ خطاب اللہ نے ایمان والوں سے کیا، کفار مشرکین یہود و نصارہ سے نہیں، بلکہ ایمان والوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں یہ کمزوریوں کو دور کرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے دعوت دی ایمان والوں اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ، اگر تم کسی کو کوئی چیز دو تو اللہ کے واسطے دو، ومنع للہ، اگر کسی کو کچھ دینے سے رک جاؤ تو وہ بھی اللہ کے واسطے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے تیسری بات ارشاد فرمائی احب للہ، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے واسطے، وابغض للہ، اور اگر کسی پر غصہ کرو تو یہ بھی اللہ کے واسطے۔ فقد استکمل ایمان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر یہ 4 باتیں کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کے ایمان کی تکمیل ہو گئی، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اب اس میں سب سے پہلی بات نبی نے فرمائی من اعطى للہ، اگر کوئی چیز کسی کو دینا ہو تو وہ اللہ کے واسطے دیا کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، سخاوت کے ساتھ پیسے بانٹ رہا ہے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دے رہا ہے،
یہ سب چیزیں تو بظاہر ہمیں لگتی ہیں کہ ہم کسی کو ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں، اور آگے بات یہ بھی ہے، یہ تو اللہ کے واسطے دینا ہوا، آگے بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہو یا کوئی چیز فروخت کر رہا ہو، اس وقت ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں یہ اس لیے خرید رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر میرے بیوی بچوں کا حق متعین کیا ہے، اس حق کو پورا کرنے کے واسطے میں خرید و فروخت کر رہا ہوں۔ اگر یہ نیت دل میں ہوگی اور آگے یہ نیت بھی ہوگی کہ میں حلال طریقے سے کر رہا ہوں، حرام سے بچ رہا ہوں، یہ دو نیتوں کو شامل حال رکھ کر اگر کوئی خرید و فروخت بھی کرے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ خریدنا اور یہ بیچنا یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، قریب کے ایک بزرگ ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ تم زاویہ نگاہ بدل لو، پسی الفاظ تھے حضرت کے، یہ تمہاری دنیاوی دین بن جائے گی۔ حضرت یہاں یہ ارشاد فرمانا مقصود تھا کہ تم اپنی نیتوں کو صحیح کر لو، یہ دنیاوی کام تم کریں گے مگر اس میں دین کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ پھر مثالاً فرمایا اگر تمہارے سامنے کھانا پیش ہو اور تمہیں کھانے کی نوبت پیش آئے تو 1 منٹ کے واسطے رک جاؤ، کھانا جب سامنے حاضر ہوا تو اس وقت رک کر تم اپنے دل کے اندر یہ خیال لاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، اس لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، تم یہ کھانا کھاؤ گے، یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر معمولی طریقے سے کھا لو گے یہ کھانا تمہارے لیے عبادت کا درجہ نہیں بن سکتا، پھر صرف اپنی بھوک مٹانے کے واسطے ہو جائے گا۔ اس لیے 1 منٹ رک کر صحیح اس بات کو ذہن میں لا کر اگر تم کھانا کھاؤ تو یہ تمہارا کھانا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع للہ، اگر کسی کو کوئی چیز دینے سے تم رک رہے ہو اور یہ تمہارا رکنا بھی اللہ کے واسطے ہے تو یہ بھی تمہارے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم سے کوئی آ کر پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے کہ پیسے دو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ اگر میں اسے پیسے دوں گا، دولت دوں گا تو یہ پیسے بیجا فضول جگہ پر خرچ ہوں گے، اس لیے دینے سے اگر رک رہے ہو، یہ دینے سے رکنا بھی صرف اللہ کے واسطے ہوا، تو یہ دینے سے رکنا جب اللہ کے واسطے ہوا یہ چیز بھی تمہارے لیے ایمان میں مضبوطی پیدا کرے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں برا نہ مانے، آج کل شادیوں کے موقع پر کتنے پیسے فضول جگہوں پر لگ رہے ہیں، جن جگہوں پر لگانا فضول خرچی ہم سب کو معلوم ہے، مگر نام و نمود اور آگے اپنی شان بڑھانے کے واسطے ہم یہ پیسوں کا بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان جگہوں پر دینے سے رک جائے تو اس وقت بھی اللہ ہمیں وہ ثواب دیں گے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھیوں، آج مختلف قسم کے رسم و رواجات میں ہماری امت مشغول ہو گئی اور گھر کی مستورات آ کر گھر کے مرد احباب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ پیسے دے تاکہ ہم جا کر رسم و رواج کریں۔ اب اس موقع پر اس رسم و رواج میں پیسے دینے سے رک جائیں تو یہ رک جانا بھی ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھے گا، اس لیے کہ یہ فضول خرچی کے درجے میں آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ فضول خرچی یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت ہی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیے مخالفت بہت بڑی بری چیز ہے،
اس لیے کہ بخیل آدمی سے اللہ کی دوستی نہیں جڑتی۔ مگر پھر بھی ایک بات ارشاد فرمائی، بخالت بڑی غلیظ چیز ہے، مگر اس سے بھی زیادہ بری چیز حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ یہ اسراف فضول خرچی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بخیل آدمیوں کو ہم نے مرتد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، فضول خرچی کرنے والوں کو ہم نے مرتد ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، اپنے آپ کو فضول خرچی سے، گناہ سے بچانا ہے۔ یہ گناہ سے بچنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا عباس تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔ آج بھی ان کی مزار مبارک طائف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ ہوئے اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، مگر نبی نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اسے تیری کتاب کا علم بھی دے اور دین کی سمجھداری بھی عطا فرما۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج امام المفسرین کے نام سے امت ان کو یاد کرتی ہے۔ یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے، یہ قرآن کی تفسیر میں سب سے بڑا درجہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا تھا کہ عبداللہ ابن عباس بتاؤ، ایک آدمی ہے جو صرف فرض واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، وظائف کا، تسبیحات کا، تلاوت کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، اور ایک آدمی وہ ہے جو نوافل کا، ذکر و اذکار کا سب اہتمام کرتا ہے مگر ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ جو پہلا آدمی ہے وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا مگر گناہ سے بچتا ہے، اب اس میں کون زیادہ مقام رکھنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں گناہوں سے بچنے کو سب سے بڑی عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ گناہ، یہ نیکی، دیکھیں اس بات کی طرف دھیان حضرت عبداللہ ابن عباس نے دلایا کہ یہ گناہ بھی، یہ نیکی بھی ہو رہی ہے، تو گناہ سے بچنے والے کا مقام جتنا زیادہ ہے وہ نیکی کرنے والے کا مقام نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم عبادت گزار اور تہجد گزار سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تم گناہوں کو چھوڑنا سیکھ لو۔ یہ گناہوں کا چھوڑ دینا یہ تمہیں تہجد گزار کے برابر بنا دے گا، یہ گناہوں کا چھوڑ دینا تمہیں عبادت گزار کے برابر بنا دے گا۔ تو اس لیے گناہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جگہ جگہ پر گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اب یہاں اسی لیے بات ارشاد فرمائی، من اعطیٰ للہ، کہ کسی کو دو تو اللہ کے واسطے دو، کسی اور کے واسطے نہیں۔ وَمَنْعَ لِلَّهِ، دینے سے رک جاؤ، کسی اور کے واسطے نہیں بلکہ اللہ کے واسطے رک جاؤ۔ یہ دینا اور نہ دینا یہ سب کچھ تم اللہ کے واسطے کرو تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، احب للہ، اگر کسی سے محبت کرنے کا موقع آئے تو یہ محبت بھی یہ اللہ کے واسطے ہو، کسی اور کے واسطے نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ والے اکابرین علماء اگر ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم ان کے پاس جائیں اور یہ خالص محبت اللہ کے واسطے ہوگی، اس لیے کہ اگر ہم ان سے ملیں گے اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے، ان کی دعا ہمارے سر پر لگے گی، تو اس کی وجہ سے دنیا آخرت کامیابی کامرانی سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اب آگے یہ بات بھی ہے
اگر کوئی اپنے والدین سے محبت کر رہا ہے تو یہ محبت اس محبت کے موقع پر بھی آدمی یہ خیال کر لے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر والدین پر ایک محبت کی نگاہ بھی ڈالی جائے گی تو ایک حج کا ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر تم محبت کرو گے، یہ محبت بھی اللہ کے واسطے ہوگی، رسول کے واسطے ہوگی، تو یہ محبت بھی عبادت بن جائے گی۔ اگر بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے محبت کر رہے ہو تو اس وقت کئی لوگ کہتے کیا کریں، خون کا رشتہ، خون کے رشتے کی بات کو پس پشت ڈال دیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو سامنے لا کر فرمائیں کہ اللہ کے نبی نے بھائی بھائی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں محبت کر رہا ہوں، تو یہ محبت بھی عبادت بن جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیوی سامنے ہو، ہماری بیوی سامنے ہونے کے موقع پر اگر کوئی اپنی خواہش مٹانے کے واسطے محبت کر رہا ہے، اور اگر کوئی محبت اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا نظر آئے گا کہ یہ دنیا ہے، مگر علماء فرماتے کہ اس میں زمین کا آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ کوئی اپنی خواہش مٹانے محبت کر رہا ہو، مگر دوسرا اس وجہ سے محبت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے میں محبت کر رہا ہوں، تو یہ محبت بھی عبادت بن جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امی عائشہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، ازواج مطہرات سے بڑی محبت فرماتے تھے کہ امی عائشہ جب پانی پینے کا گلاس اپنے منہ سے لگاتی اور رکھتی، اللہ کے نبی اسی گلاس کو اٹھا کر اسی جگہ اپنا ہونٹ مبارک لگاتے جہاں اللہ کے نبی اپنا ہونٹ، جہاں امی عائشہ لگاتی۔ تو یہ محبت امت کو سکھلانا تھا کہ امت تم اپنے زاویہ نگاہ کو بدلو تو تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ اگر ہمارا بچہ آنکھوں کے سامنے ہو، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہو، بچے کو پیار کرنے کا من کر رہا ہے، علماء نے لکھا کہ 1 منٹ کے واسطے رک جائیں اور اپنے دل کے اندر یہ خیال لائیں کہ اللہ کے نبی نے حسن حسین سے پیار کیا ہے، اس لیے میں بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو پہلا پیار کرنا، پہلا محبت کرنا، پہلا بوسہ دینا دنیا کے واسطے ہوا تھا، مگر جب اللہ کے نبی کے اس فرمان کو، افعال کو، اقوال کو، کردار کو، اسوے کو، حسنہ کو سامنے رکھ کر ہم پیار کریں گے بچوں سے، تو یہی پیار، یہی محبت، یہی بوسہ عبادت بن جائے گا۔ زاویہ نگاہ بدلنا پڑتا ہے تو یہ دنیا بھی دین بن جائے گی۔ احب للہ، یہ محبت بھی اللہ کے واسطے ہو۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ کسی پر غصہ ہو تو ہمارا غصہ بھی اللہ کے نبی کے، اللہ کے واسطے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بڑا مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت علی دونوں تھے، اچانک ایک یہودی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنے لگا۔ حضرت علی کو برداشت کہاں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہو رہی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اس کو دبایا اور اٹھا کر نیچے پٹک کر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی بے قابو جب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آنا تھا، فوراً چھوڑ کر اڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے اور بھی بڑی گستاخی کی، تو حضرت علی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلا جو غصہ میں نے کیا تھا وہ غصہ میں نے اللہ کے نبی کے واسطے کیا تھا، اگر اب میں اس یہودی کو پٹک کر اس کے منہ پر تھوکنے کے بعد
میں اس پر غصہ کروں تو یہ غصہ میرے لیے ہو جائے گا، تو میں اس لیے اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ تو دیکھیں وہ ابغض للہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کر دکھلا دیا کہ دیکھو تم غصہ کرو تو اللہ کے نبی کے اللہ کے واسطے کرو۔ تو پہلے نمبر پر آتا للہ، دو کسی کو کوئی چیز تو اوپر والے اللہ کے واسطے دو۔ ومنع للہ، اگر کسی کو کوئی چیز دینے سے تم رک رہے ہو، نہ دے رہے ہو تو منع للہ، تب بھی تم یہ کام اللہ کے واسطے کرو۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اگر تم محبت کر رہے ہو والدین سے، بھائیوں سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، تب بھی یہ محبت صرف اور صرف ایک اللہ کے واسطے ہو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اگر تم کسی پر غصہ کر رہے ہو تو یہ غصہ بھی صرف اور صرف اللہ کے نبی کے اللہ کے واسطے ہو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چار چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانُ، تمہارے ایمان کی تکمیل ہوگی، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، فرمایا کرتے تھے ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا سے مراد ایمانی کیفیات ہیں، ایمانی کیفیات زیادہ ہوں گے۔ اگر تم اعمال کو چھوڑ بیٹھو گے تمہارے ایمانی کیفیات کمزور ہو جائیں گے، تو گویا تم اپنے ایمان میں کمزور ہو رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں دیکھیے دینی دنیاوی کامیابی کامرانی پر ایک بات منحصر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اگر آدمی کے اندر ایمان ہوگا، عمل صالح یعنی نیک عمل ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے کامیابی کامرانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آگے علماء نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کوئی عمل تمہارا عمل صالح مقبول ہونا ہو، اللہ کے پاس وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرنا ہو، تو اس میں تین چیزیں ضروری ہیں۔ تین چیزوں کے بغیر وہ عمل تمہارا اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس میں سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو عمل تم کر رہے ہو وہ نبی کی اتباع میں ہو، یعنی نبی کے طریقے کے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل صرف اللہ کے واسطے اور رسول کے واسطے کر رہے ہو۔ جب یہ تین چیزیں تمہارے کسی بھی عمل میں شامل ہوں گی تو تب یہ عمل صالح بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، اور یہ عمل اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، اور تمہارا ایمان تکمیل تک بآسانی پہنچ سکتا ہے، تمہارے ایمان میں مضبوطی آ سکتی ہے، ایمانی کیفیات بڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے جب ایمان کی دعوت شروع میں دی تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایمان یہ کہ تم اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ آگے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی پابندی کرو، حج کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، اور اس میں سب سے بنیادی چیز جگہ جگہ پر نبی نے جو ارشاد فرمائی وہ نماز کی پابندی کے تعلق سے تھی کہ نماز تمہارے لیے بنیادی درجہ ہو سکتی ہے۔ نماز کے بغیر تم جو بھی اعمال کرو گے تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی حقوق اللہ کے اعتبار سے۔ تم روزہ بھی رکھ رہے، تم دوسرے عبادتیں بھی کر رہے، مگر تم نماز پابندی سے نہیں پڑھ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو پس پشت ڈال رہے ہو۔ جب تم نماز پڑھو گے یہ نماز ہی تمہارے ایمان کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اسی نماز کے تعلق سے جگہ جگہ پر یہ بات آئی کہ تم نماز پڑھو تمہارے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اب یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے، تمہارے اور مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو،
سب کے اندر سے امتیازیت کو ختم کر کر سب کے اندر برابری پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر واقعہ علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا۔ ایک انگریز علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر آیا، وہاں رؤساء، غلام، نوکر، امیر سب مل کر ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انگریزوں کے سر پر تو ڈگریوں کا بت سوار ہوا کرتا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، رؤساء سے، سلاطین سے جب سوال کیا اس نے کہ یہ غریب، یہ نوکر تمہارے درمیان میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور تم ان کے آقا ہو، تمہارے وہ غلام، غلاموں کو آقا سے قریب نہیں رکھا جاتا بلکہ دور رکھا جاتا ہے۔ تو رؤساء نے کہا یہ ہمارے نبی کے قول ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں، مگر جب یہ نماز پڑھتے ہیں نماز کی برکت سے ان کے اندر اور بھی خدمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہی نماز تھی جس کے بارے میں نبی نے یہاں تک بھی ابو ہریرہ سے فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا درد پیٹ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو صحت اچھی ہو جائے گی۔ یعنی اس میں یہ بات بتلانا مقصود تھا کہ دنیا دینی کامیابی تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر یہ نماز کی برکت سے دنیاوی کامیابی بھی آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں درد دل سے عرض کرنا ہے، میں اس عنوان پر روشنی ڈالنا بھی ایمان کی بات ہے، مگر درمیان میں بات آ رہی ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری مسجدیں بالکل خالی ہو گئی جب سے رمضان گزرا، اور آگے یہ بات بھی میں یہ ہفتہ گزشتہ ہفتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے محلے میں ایسے لوگ جن کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے بفضل خدا 115 سے زائد ہے، مگر فرض نماز فجر کی جماعت کے ساتھ 7 سے 9 یا 11 آدمی ادا کر رہے ہیں۔ کیا امت، ان کا ایمان اتنا کھوکھلا، اور کب ایمان مضبوط ہوگا جب ہم جماعت کی نماز کو اس طریقے سے چھوڑ کر رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر تمہارے لیے کوئی مجبوری ہو تو آ کر صرف فرض پڑھ کر جا سکتے ہیں، اور بعض ساتھی جب نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت 4 منٹ میں مکمل ہوتی ہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کوئی مشغولی میں ہو اور جلدی میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے جلدی نماز کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کام کر لے کہ 10 آیتوں کے بجائے 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کر لے، مگر رکوع سجدہ کو صحیح کرے، نماز کو جلدی نہ کرے، اس لیے کہ تم نماز پڑھ کر بھی نہ پڑھنے والے کے برابر ہو رہے ہو۔ تو اس لیے نماز کو جب پڑھیں گے حقوق اللہ کے اعتبار سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایک صحابی حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کا موقع تھا، اللہ کے نبی کے سامنے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر والسماحہ، کہ صبر کرو اور معاف کر دو، یہ ایمان ہے۔ حقوق اللہ میں نماز کو سب سے بڑا درجہ، حقوق العباد میں الصبر والسماحہ کو بڑا درجہ، کہ تم صبر کرو گے، تم معاف کرو گے، یہ صبر، یہ معاف تمہارے ایمان کی تکمیل کر دے گا۔ اللہ کے نبی امی عائشہ ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، السلام علیکم کا السلام علیکم کہا، جس کا معنی یہ تھا نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، الفاظ ہم اپنی زبان پر لانا بھی نہیں مگر سمجھانے کے واسطے، نبی تم پر موت آئے۔ امی عائشہ کو کام برداشت ہوتا تھا، فوراً فرمایا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر موت آئے، اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ اللہ کے نبی نے امی عائشہ سے فرمایا عائشہ ایسا نہ کرو، میں والد کہہ دیا ان پر وہ لعنت اتر جائے، تم ایسی زبان استعمال نہ کرو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے بد دعا کر سکتے تھے، مگر صبر امت کو سکھانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھلایا، امت صبر کرو اور معاف کر دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، آج بھی احد کے میدان میں جو عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا حضرت کی مزار مبارک وہاں پر ہے۔ حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا تھا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دل پر اتنا بار گزرا، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گزرے، کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھ کر رہے کہ بڑے مغموم اللہ کے نبی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کے چچا کے حمزہ کے جو کلیجے کو چبانے والے تھے، وحشی جو ذریعہ بنے تھے، ہندہ رضی اللہ عنہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ کیے تھے، مگر وہ ایمان میں جب داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا تو ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرما دیا الصبر والمسامحہ کہ دیکھو تم صبر کرو اور معاف کرو، میری امت میں تم کو یہ سبق دیتا ہوں، یہ چیزوں پر عمل کر لو گی ایمان کی کیفیت مضبوط ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نماز کا پابند بنائے، خصوصیت سے فجر پڑھنے والا بنائے اور صبر اور معافی پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔